اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے مسائل شرعی کا جو پارٹ ہے وہ تمام ہو گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ تبلیغ کے یا کلاس سے کی دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ تفسیر کے عنوان سے ہم اور آپ کو یہ موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب بخوبی علم رکھتے ہیں کہ آج ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب ولادت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرزند مولائے کائنات فرزند امام مولائے کائنات ہے کی امام حسن و امام حسین، ٹھیک۔ امام امیر المومنین کے بعد جو امامت کے منصب پر فائز ہوئے جو ہے وہ ہے پہلا جو فائز ہوئے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے زندگی کے بارے میں آپ لوگوں نے بخوبی مطالعہ کیے ہوں گے، اگر نہیں کیے ہیں تو آپ لوگ کریں، کیونکہ حدیث میں ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ٹھیک۔ کسی نے اس حدیث کو سنا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ الجنہ۔ آفرین، کسی کا اس بارے میں ایک دو بات بولنی ہے تو بول سکتے ہو، شرکت کریں آپ بھی تبلیغ میں۔ یعنی آپ سردار کے معنی ولایت کے لیے ہیں، یعنی ولایت امام حسن بعد از امیر المومنین ولایت و وسیع و نمائندے امیر المومنین امام حسن کو قرار دیے گئے ہیں۔ ہم تمام وہ سارے مسئولیت جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھے وہ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنچے ہیں، صحیح۔ اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت اس کو صرف معرفتی جانتے ہیں کہ امام حسن ایک جو ہے خاص موارد کے جو ہے یعنی ان کی تعریف میں یہ حدیث بیان کیے جاتے ہیں، نہ کہ ان کی ولایت کو اس بات کرنے کے لیے یہ حدیث بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک۔ یہ فرق ہے ہم اور اہل سنت میں، یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں منتظر بھائی، میں جی سمجھا جی ہوں آپ کے بات کو؟ جی آفرین، دوسرے کوئی آفرین، آپ نے اس سے بہت اچھا نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ اب چونکہ آج ہم قرآن میں نہیں جائیں، امام کی ولادت ہے تو تھوڑا بہت اسی پہ ہم بحث کریں گے۔ امام حسن جو پنجتن پاک میں جو ہے مبارزہ مباہلے کے اندر امام حسن کے شخصیات وجود رکھتے تھے، اور سب سے جو سختیاں بعد از مولائے المتقیان، جو ایک بحران تاریخی ایک بحران مسلمانوں کے اندر امامت امیر المومنین و خصوصاً جو معاویہ نے جو پلاننگ کیے تھے اس کے برابر میں جو قیام کیے، جو پھر ایک صلح کیا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک چیز ہم نے شاید کسی کلاس میں یا دوستان کے ساتھ، نعوذ باللہ امام حسن کو اس حد تک لقب دیا گیا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ، یہ لقب امام حسن کو دیا گیا، خود مسلمانوں نے یہ دیا۔ دیکھا آپ، جب انسان صرف ایک معرفت میں ہی چلے جاتے ہیں نا، تو امام نے کیوں صلح کیا، کیوں یہ کیا، کیوں وہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا امام کے، آپ لوگ پڑھیں، اس پہ مطالعہ کریں تو واقعاً امام کی جو زندگی تھے وہ بہت ہی ایک سخت شرائط میں وجود میں آئے، اور امام نے جو ہے ایک سخت شرائط کو اپنے مدیریت، اپنے علم، اپنے بصیرت اور اپنے کمالات سے اس حالات کے ساتھ امام نے برخورد کر کے جو ہے ایک بہترین جو ہے نحویت ہم اور آپ تک پہنچائے امام نے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ تو اس ترجمہ یہ ہے حسن اور حسین جو ہے
جوانوں کی جنت میں سردار ہے، یعنی جوانوں کے جنت کے سردار ہے۔ ایک یہاں جنت ہے، ایک ہے حسن اور حسین جوانوں میں کے جنت کے سردار ہے۔ ایک جنت کو یہاں قید کر کے، البتہ حدیث مختلف زاویے سے آ سکتے ہیں، تب تک کوئی اور بھی بتائیں۔ حدیث کا ایک اور دوسرے الفاظ میں یہی حدیث، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اسی روایت کو دوسرے عبارت میں کیا ہے، جس کا مفہوماً جو ہمارے منتظر بھائی نے بتایا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، ٹھیک، روایت از پیغمبر اکرم اس کی اشارے به امامت امام حسن و امام حسین، یہاں امامت اشارہ ہوا ہے، ٹھیک، در همه حال دارد چی با ایستد و چی بنشیند۔ این حدیث بر امامت حسنین وہی امام حسن و حسین کا لقب ہے، ٹھیک، با وجود تفاوت الکرد ظاهری تصریح میکند که در این حدیث قیام ایستادن را به جنگیدن امام حسین برای مقابله با ظلم و اقامه حق و قعود، یعنی نشستن به صلح امام حسن با معاویه از روی تقیه معنی نموده است۔ یعنی کیا بولا؟ امامان قامن او قائد، یعنی ایک عبارت میں یہ کہ جب آپ اور ہم امام حسن اور امام حسین کے نقش قدم پہ ہم اور آپ چلیں گے، جوانوں کے لیے یہاں پہ ایک لفظ ہے جوان، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی ایک شباب ہے، شباب اسے جوان، یعنی اہل الجنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ البتہ اس حدیث میں، اس حدیث دوسرے عبارت میں جو ہے امامت کو اس بات کرنا، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ امام حسن اور امام حسین کے کہے ہوئے پر اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ یعنی یہ کہ امامت یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین، اگر امام حسن آپ سے کہیں صلح کریں تو آپ کو صلح پہ ہی بیٹھنا، کچھ اعتراض نہیں کرنا ہے۔ عصمت اس چیز کو کہتے ہیں عصمت اصل، عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ بھی ہے، عصمت کبریٰ، عصمت کبریٰ ائمہ معصومین کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی جن سے کوئی بھی حتی چھوٹی سی چھوٹی خطا سرزد نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی ہو تو ہم اس کے تابع، یعنی اس کے مطابق چلنا، اس کے کہے ہوئے عمل کو ہم نے انجام دیا تو کیا اس کے بعد میں خطا ہوگی؟ حتماً نہیں ہوگی، خطا تو نہیں ہوگی نا، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں عصمت کے مالک ہے، عصمت کے مالک ہے، یعنی پاک ہے، پاکیزہ ہے، کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی خطا انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک کاش میرے جوانوں آپ لوگ اسلام کے اندر نا جو ہے تھوڑا بہت آپ لوگ مطالعہ کریں، ضروری ہے کہ آپ لوگ عقائدی طریقے سے کتابوں کو مطالعہ کریں، جیسے یہ الحسن والحسین امامان قامن او قائدا، جب حسن اور حسین جو ہے امامان، دو امام ہے، قامن ان کے ساتھ آپ قائم، چاہے وہ کھڑے رہیں، اور قائدن چاہے وہ بیٹھیں، قائد سے بیٹھے والے صلح کریں۔ اب یہاں پہ وہ تعبیر جو اس مؤلف نے کیا ہے، یہاں پہ جس نے بھی مقالہ لکھا ہو تو اس نے یہی تعبیر کیا ہے، چاہے امام حسین جنگ کرے تو آپ کو جنگ میں جانا، یہ نہیں کہنا ہے کہ یا امام آپ کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں اور وہاں دیکھو 30-40 ہزار کا لشکر ہے تو میں آپ کے ساتھ آ کے کیسے جنگ کروں، مسلم ہے ہمیں ہار ملے گی۔ تو عقل انسان یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اب پہلے سے پتہ ہے ہم شکست کھائیں گے تو وہاں پہ ہم کیسے قیام کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ آپ کو پہلے سے یہی ہوا، یہی کربلا کے اندر آپ لوگ مطالعہ کریں، جو اکثر مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور ائمہ معصومین کے بارے میں، خصوصاً اس دور تک، امام حسین کے دور تک، جو امیر المومنین کے بارے میں روایت امام رسول اللہ نے بیان کیے تھے، جو امام حضرت زہرا کے بارے میں روایتیں بیان ہوئی تھی، جو امام حسین کے بارے میں روایتیں بیان ہوئی، وہ سارے کچھ ٹائم، یعنی ابھی جو ہے قرن بھی نہیں گزر گیا ہے، تو کچھ ٹائم کے اندر وہ سب مسلمانوں کو فراموش ہوئے۔ کیوں جوانوں؟ آج یہ ہم اور آپ کو اس چیز پر ہم اور آپ کو سوچنا ہے آج، یعنی آج ایک دور تھا
کہ جب ہم امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، خصوصاً امیر المومنین کے بارے میں جب ہم بات کرتے تھے نا، جب ہم روایت بیان کرتے تھے تو مار دیے جاتے تھے، شہید کیے جاتے تھے۔ آج تو اتنے بھی ہمارے پاس گسترش، آپ ہر جگہ پہ آپ موبائل میں گوگل میں امام حسن کے بارے میں آپ مطالعہ کر سکتے ہو، کرتے ہو۔ حضرت زہرا کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہو، پڑھتے ہو۔ کیوں ہم لوگ نہیں پڑھ پا رہے؟ کیوں ہم لوگ اس کے پیچھے نہیں جا رہے؟ کیوں ہم دین کو صرف یہ جو عام جو کچھ علماء ہیں، کچھ یہ ہے، ان کو دین کا اصل قرار دے رہے ہیں؟ ہم کیوں اصل کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں؟ دوستان، اصل کے پیچھے جب آپ جاؤ گے تو اس اصل سے کوئی بھی خطا سرزد نہیں ہوئے، اور آپ اس اصل کو جب پاؤ گے، آپ بھی اسی اصل کے تابع بنو گے، تو آپ بھی میثم تمار کی طرح امیر المومنین سے قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہو جاتے۔ آسان نہیں ہے، بہت آسان نہیں ہے۔ ایک داستان، آپ چونکہ اصل کل داستان میرے ذہن میں نہیں، مختصر اس داستان کا میں نتیجہ بتاؤں گا۔ ایک نے یہ سوچا کہ یار یہ تو بہت آسان ہے کہ امام حسین جو ہے کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کے جو اصحاب تھے، وہ چونکہ امام جب نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین جب نماز پڑھ رہے تھے، ان پر تیر برسایا گیا۔ تو ان کے اصحاب نے کیا کیا؟ اصحابوں نے جب تک امام نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ اصحاب جو ہے اسی امام کے ارد گرد میں اس تیر کو اپنے جو ہے سینوں سے اس تیر کو روکتے تھے، یعنی روکنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تیر ان پہ لگ جاتے تھے۔ تو ایک نے تصور کیا وہاں میں ہوتا تو میں بھی وہیں کا عمل انجام دیتا۔ تو رات کو آ جاتے ہیں اور اس کو خوف میں آ جاتے ہیں، اور امام کے سامنے وہ ہے اور تیر پھینک رہا ہے دشمن، تو وہ جھک رہا ہے، جھک کے تیر دوبارہ لگ رہا ہے امام پہ۔ اسی طرح 2-3 بار اس نے یہ حرکت کی، تو تب اس کو پتہ چلا امام کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ ایمان کامل رکھتے تھے۔ آج ہم اور آپ کتنا جو قائماً قائداً ہمیں کہا گیا ہے، جیسے امام حسن کے آپ زندگی میں دیکھیں، امام حسن کو کس نے شہید کیے تھے؟ کیا بتائیں، کوئی یاد ہے امام حسن شہید کیے تھے؟ شاید ان کی کوئی بہن تھی۔ کیا؟ وائف ان کی، خود ان کی وائف نے کیوں شہید کیے؟ آفرین زینب، آپ بول بھی سکتے ہو، کوئی بات نہیں، آپ بول بھی سکتے ہو، کیونکہ میسیج میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں خاص کر کے، تو آپ بول سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اردو نہیں بول پاتے ہو تو اپنا زبان میں بول دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کیوں کیونکہ اس ان کو کو کیا چیز جی فرمائے محمد۔ لالچ دے کر، لالچ دے کر شادی کی۔ کس سے شادی کی لالچ دی؟ بہت اچھا، کس چیز کی کس چیز کی شادی کی لالچ کس چیز میں دیا گیا؟ منصب۔ معاویہ دیکھو کس جگہ پہ، معاویہ کے لڑکے کے ساتھ آپ کے ہم شادی کروا دیں، آپ اگر امام حسن کو زہر دیتے ہو تو آپ پھر ایک کاخ معاویہ کا رانی بن جاؤ گے آپ۔ ٹھیک، دیکھیے دوستان، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی قضیے کو اگر آپ تحلیل کریں، اسی قضیے کو اگر ہم نے حق مانا، اس کے مستندات کو ہم نے صحیح مانا، تو ہم اور آپ کو اس سے درس حاصل کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہاں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے، خود امام حسن کو ان کی وائف نے، ان کی زوجیہ نے جو ہے زہر دے کے شہید کیا۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کاخ معاویہ میں زندگی کروں گا، لیکن وہ نصیب نہیں، اس کو وہ چیز نصیب نہیں۔ تو امام حسن جو ہے، ہم اور آپ کو یہ حدیث یہ بنے، ہمارا جو آج ایڈل ہو، ہمارا جو آج ہم نمونہ قرار دیں اپنے زندگی کے لیے، جو ہم ایڈل قرار دیں، جو نمونہ قرار دیں، وہ کون ہونا چاہیے؟ امام حسن اور امام حسین ہونا چاہیے، یا کوئی اور؟ یا سلمان خان ہونا چاہیے، اجیت اگن ہونا چاہیے؟ تمثیل کے لیے بتا رہا ہوں، تشبیہ کے بغیر، یہ کہاں وہ کہاں۔ لیکن ہمارے جامع، ہمارے جوان، ہمارے بہنیں، ہمارے جو ہے گھر کے بچے کس کو آج اپنا ایڈل مانتے ہیں، کس کو اپنا ایڈل قرار دیتے ہیں؟ کیوں ہم امام حسن کو، امام حسین کو اپنا ایڈل قرار نہیں دے پا رہے ہیں، یا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟
کوئی بتا سکتے ان کا ریزن کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے اس کا جو ہے علت اور سبب کیا ہے، ریزنز کیا ہے، کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے، جب کہ ہمیں رسول اللہ نے مختصر سے حدیث دیکھی تو جوانان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ الحسن والحسین امامان قاما او قائدا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت داستان امام حسن نے کیا سلوک کیسے کیے، اور جو ہے اس کے اندر کتنے شرائط رکھے گئے، بعد میں معاویہ نے اس شرائط پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، پھر امام حسین نے کیوں قیام کیے، آیا ان شرائط پہ، ان صلح کی اس شرائط پہ اگر وہ عمل کرتے تو واقعا امام حسین جو ہے قیام کرتے کہ اب بھائی نے تو صلح پر ایگریمنٹ کیا ہے، اب میں جا کے اسی صلح کو توڑ کے میں جنگ کروں، یہ ہو سکتا ہے؟ کل امامان واحد، تمام امام ایک ہیں، ان کا ہدف ایک ہے، ان کی مقاصد ایک ہے، ان کی اغارض ایک ہے، وہ سارے امام ہیں، خدا کی طرف سے منسوب کیے گئے، ہم اور آپ کو نمائندہ بنا کے دیے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا، امامت کو نہیں سمجھا، امام کی تعریف کیے، امام کی فضیلت بیان کیے ہیں۔ امام حسن کی فضیلت آپ دیکھیں رضی اللہ عنہ کہ اہل سنت کی کتابوں میں کتنے پائے جاتے ہیں۔ امام حسین کی فضیلت دیکھیں آپ کتنے پائے جاتے ہیں۔ امام حسین کی فضیلت تو الحمدللہ، چونکہ امام حسین کا جو تحریک تھا وہ تحریک انسانیت سے معروف ہوئے ہیں، وہ فرقے میں مذاہب میں محدود نہیں ہوئے، اسی لیے امام حسین سے آج غیر مذہب بھی امام حسین سے طرح حاصل کرتا اپنے موارد میں۔ لیکن ہم اور آپ جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ جو حضرت زہرا کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ جو امام حسین کے، امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ کیوں امام حسن، امام حسین، حضرت زہرا، حضرت زینب سے دوری اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں ہم آپ کو سمجھ کیوں، ہم اور آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہے ہیں کہ ہم واقعاً امام کو کل ہم سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، تو ہم بولیں گے میں نے اس لیے نہیں کیا۔ آج تو ہمیں کوئی قید نہیں، ہمارے گردن پہ نیزہ نہیں ہے کہ آپ امام حسن کی تعریف کرو گے، امام حسن کے کہے ہوئے پر آپ عمل کرو گے تو کوئی آج آپ کا گردن جو ہے کاٹیں گے نہیں، مگر یہ کہ قیام رہنا۔ مگر ایک الگ بحث جو ہے دنیا میں جو ظلم اور ظالم جو ہے وہ ہیوی ہے، ایک الگ مسئلہ، لیکن ہم آج جو ہے اپنے جوان، جو اس ٹائم کے ہمارے جوان ہیں، وہ آزاد جس حد تک اس کے دسترس ہے، جس حد تک وہ آزادی رکھتے ہیں، اس حد تک آیا ہم نے جو ہے امامان قائما او قائدا پہ ہم نے عمل کیے ہیں؟ دوستان، بس مسئلہ یہاں پہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین ہم اور آپ کے لیے ایڈیل ہے، کہنا یہ چاہے نمونہ ہے۔ بس امام حسن ہمیں کیا فرماتا ہے کہ ہم کیا کریں، تو امام حسن سے ہمیں کیا درس دینی چاہیے؟ امام حسن سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں ایک جگہ پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ صابر تھے امام حسن، امام حسن نے اتنے صبوریے، جب جامعہ ایک عروج پر ہو تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا، یہ امام حسن کا درس ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کی توہین کر رہے ہو یا آپ کو سرکوب کیا جائے گا، بس آپ کو اپنے ہدف پہ نظر رکھنا ہے۔ امام حسن کو نعوذ باللہ میں نے آپ سے کہا مذل المؤمنین کا لقب دیا گیا امام حسن کو۔ یہ ایک آسان چیز نہیں ہے، یعنی اس امام کو جو پاک ہے، جو عصمت کے مالک ہے، جو قرآن کے مفسر ہے، جو حضرت زہرا کے فرزند ہے، جو امام رسول اللہ کے نواسے ہیں، جو امیر المومنین کے فرزند ہے، اس کو مذل المومنین کا لقب دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، ایسا جامعہ بنایا گیا کہ اس حد تک لوگ گر گئے کہ اصل کو فراموش کر کے فرعیات میں چلے گئے، اصل کو فراموش کر کے وہ چلے گئے کسی اپنے ہی دنیا میں، اب خلافت، اب فلان، اب فستان، اس چیز میں پڑ گئے۔ کیوں؟ دیکھیں آج اگر ہم اور آپ نہیں سوچیں گے نا، ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے نا، تو ہم اور آپ کا بھی یہی حالات ہوگا، یہی ہم اور آپ کا بھی حالات ہوگا۔ لہٰذا آپ یہ کبھی نہیں سمجھے، مجھے پتا ہے آج اکثر آپ لوگ مثلا دینی جو ہے کلاسز میں قرآن کی طرف، تاریخ اسلام کی، تو آپ کو بھی یہ تحمل کرنا پڑے گا، آپ سے بھی کہتے تو بہت بڑا مومن والے بن گئے یار، اب اس کے ساتھ ہمارا نہیں، آپ یہ تو جو ہے اس سے تھوڑا کنارہ گیری کرو، کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کسی کو اس چیز سے
ایسے کوئی ماحول برخورد ہوئے ہیں آپ میں سے؟ جی بے شک. ابھی تک آپ ایسے کوئی ماحول سے برخورد ہوئے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہاں منتظر بھائی. جی ایسا تو ہمارا معاشرے میں بہت دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھا میرے جوانوں، یہ کیوں ملتا ہے؟ آپ کبھی خود کو ناراحت نہ کرنا، یعنی خود ناراض نہ ہونا، یار ایسا کیوں کرنا. آپ اپنے اوپر افتخار کرنا، آپ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح کی طرف جا رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو امام حسن کی اس جریان کو لے کر اپنے ذہن میں آپ یہ رکھیے گا، یہ جملہ آج امام کی طرف سے ہم اور آپ کے لیے ہدیہ ہے کہ امام کو بھی جب صحیح راستے پہ چلا، امام نے جب معاویہ جیسے کے ساتھ صلح کیا اور دین اسلام میں ناب محمدی کو بچانے کی کوشش میں اپنے آپ کو جو بھی لقب دے اس کو نہیں دیکھا امام. یہ امام حسن کی طرف سے ہم اور آپ کو جو ہے درس ہے. ہم اور آپ کو آج دین اسلام، اگر ہم اور آپ کو دین اسلام کے لیے، حقیقت قرآن کے لیے، حقیقت اسلام کے لیے، حقیقت میں ائمہ معصومین کے پیروکار اگر ہم اور آپ ہونا چاہ رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو جو ہے دشمن کے جال میں نہیں پھنسنا ہے. جو اکثر ہمارے علماء جتنا کہنے کے بعد جو آغا صاحب یہ موضوع محدود ہے، یہ موضوع عام نہیں ہے، یہ موضوع ہمیں خاص موارد میں ہمیں بیان کرنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں. ایسا کر رہے ہیں کہ عام بولتے ہیں کہ کیا بولا کیا نہیں بولا. آپ کو تو سمجھ میں ہی نہیں آؤ، جامعہ جو ہے دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جوان آج دیکھیں گانا عام، ہمارے مسائل شرعی میں خصوصاً جو مقام معظم رہبری کے مقلد ہیں، غنا مطلقاً حرام ہے. گانا نہیں سن سکتے، مطلقاً حرام ہے. کتنے جوان، کتنے پرسنٹ جوان آج ہمارے جامعے میں ہے کہ جو گانا نہیں سنتے؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ اب ہم نہیں بولیں گے. اب ہم اگر بولیں گے تو پھر بولتے ہیں کہ دیکھیں شیخ صاحب نے تو بہت بڑا بول دیا، آغا صاحب نے تو بہت ہی آگے سے بہت بڑا بول دیا، بہت ہی زیادہ بول دیا. آپ خود بتائیں، ہیں آج ہمارے جامعے میں ہے؟ بتائیں آپ. میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ آپ جامعے کا موضوع ہے، امام حسن کے سے ہم جو درس حاصل کرنے کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، امام حسن کے ولادت پہ بات کر رہے ہیں. آج آپ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ کو جو ہے ہادی حقیقی خود امام زمان ہے. امام زمان سے ہم اور آپ کو ہدایت لینی ہے، امام حسن سے ہم اور آپ کو ہدایت لینا ہے. تو دیکھیں، تو آپ خود بتائیں جوانوں، آپ ایک امام کے میسنجر ہوتے ہوئے آپ کو یہ خدا نے یہ توفیق دی ہے، ہر ایک بہن کو، ہر ایک بھائی کو، ہر ایک جوان کو، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو، ہر ایک بالغ کو، ہر ایک عاقل کو، کہ آپ دین اسلام کے بارے میں آج ہم سے بھی زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ سارے سافٹ ویئر جو ایک عالم کو شاید کیونکہ اس لائن میں وہ دنیاوی تعلیمات سے تھوڑا بہت کنارہ کشی کر کے تعلیم پڑھائے جاتے ہیں، تو دنیا کے ابزار کے ساتھ اس کو علم کم ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس ابزار کے ساتھ بھی علم رکھتے ہو، اس کے باوجود آپ خود امام کے میسنجر بن سکتے ہو یا نہیں بن سکتے ہو؟ سفیر امام حسن بننا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ سفیر حضرت زینب بننا چاہتی ہو یا نہیں چاہتی ہو؟ اگر بننا چاہتی ہو تو یہی ہے الحسن والحسین امامان قائما او قائدہ. یہ ہے میرے جوانوں. ہم زیادہ روایت آپ کے سامنے بیان کر کے فائدہ نہیں ہے. جو چیز ہم اور آپ نے پڑھا ہے اس پر ہم اور آپ فکر کریں، اس پر ہم اور آپ سوچیں، تو انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں ایک بہترین زندگی کرنے کی توفیق دے گی اور ایک بہترین زندگی کی طرف خدا ہمیں رہنمائی کرے گا. امام حسن ہمیں مدد کریں گے، امیر المومنین ہمیں مدد کریں گے، امام زمان جو ہمارے اور آپ کے امام جو فرد غیب میں ہے، امام زمان ہم اور آپ کی مدد کو پہنچیں گے. لیکن ایک بار اپنے دل سے امام کو تو پکارو، ایک بار تو کہو یا امام ہم جو ہے ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں صرف اعتقاد ہے آپ ہے، اور ہمارے اسی کمزور اعتقاد